بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی قوم ہے جس کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی؟ اتنے سال اللہ کے پیغام دینے کے بعد بھی وہ قوم دین پر نہ آ سکی۔ ان پر کس طرح کا عذاب آیا اور دنیا کو ختم کر کے دوبارہ آباد کیوں کیا گیا؟ اور خنزیر کو سب سے گندا جانور کیوں کہا گیا؟ کشتی کی ایجاد کیسے ہوئی اور کس نے کی؟ ان سب کا جواب ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں ملتا ہے۔ ان سب کا ذکر اللہ نے کتاب الہی قرآن مجید میں کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اس دنیا میں جب بھیجا جب کوئی بھی راہ حق پر نہیں تھا، انہوں نے تقریباً 900 سال اپنی قوم کو دین کی تبلیغ دی۔ نوح کی قوم بہت خودسر اور بدتمیز تھی۔ قرآن میں اللہ نے آپ کو نوح اس وجہ سے کہا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو جتنی دعوت دی وہ اتنی ہی سرکش ہوتی گئی۔ نوحہ کا لفظ رونے کے لیے بولا جاتا ہے۔ بت پرستی کی شروعات بھی اسی قوم نے کی۔ اتنے سال تبلیغ پر کوئی نہ آ سکا تو اللہ کے حکم کے مطابق نوح نے ان کے لیے بد دعا کی۔ اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنانے کا ارادہ کرنے لگے اور کشتی کو بنانے لگے تو لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ چونکہ اس وقت قحط سازی تھی، پھر انہوں نے ایک اتنی بڑی کشتی تیار کی جس میں نیک لوگ اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا موجود تھا۔ شیطان نے اس وقت جال سازی کی اور گدھے کے پچھلے پاؤں پکڑ کر کشتی میں آنے لگا۔ ہر تنور سے پانی ابل رہا تھا اور نوح علیہ السلام بہت جلدی میں تھے تو گدھے کے ساتھ شیطان بھی سوار ہو گیا۔ پوری دنیا پانی سے بھر گئی اور کافی لوگ ختم ہو گئے۔ ابن ابی حاتم کی حدیث ہے کہ شیر کی موجودگی میں جانور آرام نہیں کر سکتے تھے تو شیر پر بخار ڈال دیا گیا۔ جب کشتی میں بہت ساری گندگی جمع ہونے لگی تو اللہ نے خنزیر یعنی سور کو بنایا۔ ان دونوں نے پیدا ہوتے ہی کشتی میں موجود تمام غلاظت کو کھا لیا، اس لیے اسلام میں اس کو ناپاک کہا جاتا ہے۔ اس طرح بلی کو پیدا کیا گیا تاکہ وہ چوہے پر حملہ کر کے اسے رسی کاٹنے سے روک سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان بن نوح کو پکارا جو ایک کنارے پر کہ اے بیٹا کشتی پر سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دے۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر خدا کا رحم ہو، اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پروردگار کو پکارا اور عرض کیا کہ وہ میرے خاندان میں سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح جس کا تجھے علم نہیں وہ سوال بالکل نہ کرو اور نہ سمجھو میں شامل نہ ہو۔ کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر 40 دن تک تیرتی رہی۔ اللہ نے کشتی کا منہ مکے کی طرف کر دیا، پھر وہ بیت اللہ کا طواف کرتی رہی۔ پھر زمین کو حکم ہوا کہ پانی نگل جا اور کام پورا کر دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی اور عاشورہ کے دن حضرت نوح کشتی سے نکلے۔ روزہ علماء میں درج ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے انگور کی بیل لگائی تو ابلیس نے پھونک ماری اور وہ سوکھ گئی۔ پھر شیطان نے ایک شیر، ریچھ، چیتا، گیدڑ، کتے، لومڑی اور مرغ کی طرح کے ایک جانور کی قربانی کی اور اس کا خون انگور کی بیل میں ڈال دیا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو دیتا ہے، صحیح غلط کی پہچان کو بھول جاتا ہے اور برے کام اور برے حرکتیں کرنے لگتا ہے، اسی لیے اللہ پاک نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔